دوستو آج ہم آپ کو دنیا کے سب سے بڑے جزیرے کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو جغرافیائی طور پر شمالی امریکہ میں واقع ہے۔ بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ کوئی الگ ملک نہیں بلکہ ڈنمارک کا حصہ ہے۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں گرین لینڈ کی۔ امریکہ آخر کیوں گرین لینڈ کو حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کیا اس کی وجہ صرف قدرتی وسائل ہیں یا اس سے بڑھ کر بھی کچھ اور ہے؟ گرین لینڈ کے لوگوں کی زندگی دنیا کے باقی لوگوں سے کس طرح مختلف ہے اور اتنی سخت سردی میں خود کو کیسے زندہ رکھتے ہیں؟ گرین لینڈ کا نام گرین لینڈ کیوں ہے جبکہ یہ پورا خطہ برف سے ڈھکا ہوا ہے؟ کیا آپ نے کبھی رات کے 2 بجے سورج دیکھا ہے؟ تو ان تمام سوالات کے جواب اور بہت سے ایسے حقائق جو آپ کے لیے بالکل نئے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو چلے نکلتے ہیں گرین لینڈ کے ایک شاندار اور حیرت انگیز سفر پر۔ دوستو گرین لینڈ دنیا کا وہ واحد خطہ ہے جس کا نام ہی گرین لینڈ ہے، لیکن یہاں سبزہ نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ یہ ایسی سرزمین ہے جہاں لوگ کچا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ یہاں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں کئی مہینے تک سورج غروب نہیں ہوتا۔ ایک ایسا جزیرہ جو مکمل طور پر برف میں ڈوبا رہتا ہے۔ یہاں ایک شہر سے دوسرے شہر کے لیے سڑکیں موجود نہیں بلکہ سفر صرف جہاز یا ہیلی کاپٹر کے ذریعے ممکن ہے۔ لیکن سب سے پہلے سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس برف سے ڈھکے جزیرے کا نام گرین لینڈ کیوں رکھا گیا؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ یہ نام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے رکھا گیا تھا۔ اس کے پیچھے ایک دلچسپ کہانی ہے۔ یہ بات ہے 10ویں صدی کی۔ ایرک دی ریڈ ایک وائکنگ تھا جسے ناروے میں قتل کے الزام میں جلا وطن کر دیا گیا۔ اس نے مغرب کی طرف سفر شروع کیا اور ایک نئی سرزمین دریافت کی جو مکمل طور پر برف سے ڈھکی ہوئی تھی لیکن یہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے ایک سرسبز زمین دریافت کی ہے۔ یہ جھوٹ اس نے صرف اس لیے بولا تاکہ وہاں لوگ جانے پر آمادہ ہوں۔ یہ جھوٹ اس نے مغرب کی طرف جانے والے بحری جہازوں میں بھی پھیلا دیا اور آہستہ آہستہ لوگ یہاں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ یوں اس علاقے کا نام دھوکے سے گرین لینڈ رکھ دیا گیا۔ آج گرین لینڈ کا رقبہ تقریباً 21,68,000 مربع کلومیٹر ہے جس کا 80% حصہ سال بھر برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ یہ رقبہ سعودی عرب سے بھی زیادہ ہے لیکن آبادی کسی ایک چھوٹے سے ملک کے جتنی ہے جہاں کی کل آبادی تقریباً 56,000 ہے۔ اس جزیرے کا دارالحکومت نوک سٹی ہے جہاں تقریباً 20,000 لوگ رہتے ہیں۔ یہ شہر جزیرے کے جنوب میں واقع ہے۔ گرین لینڈ ایک ایسی جگہ ہے جو پوری دنیا سے بالکل الگ محسوس ہوتی ہے۔ بڑے بڑے آئس برگ، آسمان پر ناچتی رنگ برنگی روشنیاں، برف سے ڈھکے پہاڑ اور منجمد کر دینے والی سردی میں لوگوں کی زندگی، یہ سب کسی خواب جیسا منظر پیش کرتے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود امریکہ ہر حال میں گرین لینڈ کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گرین لینڈ کے نیچے دنیا کے قیمتی قدرتی وسائل موجود ہیں۔ یہاں تقریباً 38 ملین میٹرک ٹن ریئر ارتھ ایلیمنٹس موجود ہیں جو الیکٹرونکس اور ایوییشن انڈسٹری میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایلیمنٹ موجود ہیں جس کے پیچھے امریکہ کی بھاگ دوڑ ہے۔ دوستو گرین لینڈ پر رہنا انتہائی مشکل ہے، اس لیے آج بھی یہاں کی آبادی بہت کم ہے۔ یہاں کی معیشت کا سب سے بڑا ذریعہ مچھلیاں پکڑنا ہے جو کہ دنیا کے دوسرے ممالک کو برآمد کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ سیاحت بھی آمدنی کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ مزید ہم گرین لینڈ کے بارے میں جانیں گے پارٹ 2 میں۔ تب تک ہمیں دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔